بس بہت ہو گیا سحر، اب میں مزید لوگوں کے طعنے نہیں سہ سکتا۔ عثمان نے کمرے کا دروازہ اتنی زور سے کھولا کہ باہر والے پالنے میں سوئی بچی ہڑبڑا کے رونے لگی۔ سحر نے گھبرا کر بیٹی کو سینے سے لگایا اور کپ کپاتی آواز میں بولی، عثمان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی سے دنیا میں آئے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے، کم سے کم اس معصوم کا تو سوچیں۔ اس کا کیا سوچوں؟ عثمان کے قریب آیا، اس کی آنکھوں میں غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ یہی کہ یہ تیسرا بوجھ ہے جو میرے کندھوں پر ڈال دیا گیا ہے۔ باہر جاؤ تو لوگ ہمدردی جتاتے ہیں، جیسے میرے گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی ہو۔ میرا دوست پوچھ رہا تھا کہ عثمان بھائی، وارث کی تیاری کب ہے یا بس بیٹیاں ہی پالنی ہیں؟ تم بتاؤ، میں کیا جواب دوں اسے؟ سحر کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر بچے کے ماتھے پہ گرے۔ عثمان، بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ آپ کیوں بھول جاتی ہیں کہ یہ بھی آپ کا اپنا خون ہے؟ رحمت تب ہوتی ہے جب ایک بیٹا بھی ہوتا ہے۔ پیچھے سے رضیہ بیگم کی آواز آئی، جو ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ انہوں نے گلاس میز پر پٹکا اور سحر کو گھورتے ہوئے بولی، سحر، تم اسے رحمت کہو یا برکت، سچ تو یہی ہے کہ عثمان کا سر جھک گیا ہے۔ ہمارے خاندان میں آج تک کسی کے ہاں لگاتار 3 بیٹیاں نہیں ہوئیں۔ لوگ تو اب باتیں بنا رہے ہیں کہ شاید عثمان کی ہی قسمت میں کوئی کھوٹ ہے۔ عثمان نے جھنجلا کر اپنے بال نوچے۔ امی ٹھیک کہہ رہی ہیں سحر، میں نے تم سے کتنی بار کہا تھا کہ اس بار احتیاط کرنا، کسی اچھے حکیم سے مشورہ کرنا، مگر تمہیں تو اپنی ڈگری اور ڈاکٹروں پہ بڑا مان تھا۔ اب بھگ تو یہ خاموشی۔ پورا گھر قبرستان بنا ہوا تھا، کوئی مٹھائی مانگنے تک نہیں آیا۔ مٹھائی تو خوشی میں بانٹی جاتی ہے عثمان، ماتم میں نہیں۔ سحر نے دکھ سے کہا، آپ کو اپنی انا کی فکر ہے، لیکن اس بچی کا کیا جسے باپ کی پہلی گود تک نصیب نہیں ہوئی؟ عثمان نے ایک سرد نگاہ اپنی بیٹی پر ڈالی اور منہ پھیر لیا۔ اسے گود میں اٹھا کر میں کیا ثابت کروں؟ یہی کہ میں بہت خوش ہوں۔ سحر، میری بات کان کھول کر سن لو، یہ آخری بار تھا۔ مجھے اب ایک بیٹا چاہیے جو کل کو میرا سہارا بنے، میری جائیداد سنبھالے۔ اگر اگلی بار بھی یہی سب ہوا تو میں شاید اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو جاؤں۔ سحر کا دل جیسے ڈوب گیا۔ کیسے فیصلے عثمان؟ عثمان نے گہرا سانس لیا اور بغیر جواب دیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ رضیہ بیگم سحر کے قریب آئی اور دبی آواز میں بولی، دیکھ لیا مرد کا صبر کتنا ہوتا ہے؟ یہ آج تم نے دیکھ ہی لیا ہوگا۔ اب بھی وقت ہے سحر، عثمان کو ناراض مت کرو۔ مرد کو وارث چاہیے ہوتا ہے، اور اگر تم اسے وہ نہ دے سکتی تو پھر وہ کوئی اور دے دے گا۔ رضیہ بیگم کے جانے کے بعد سحر وہیں بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی چاروں طرف دیواریں اونچی ہو رہی ہیں۔ اس نے اپنی ننھی بیٹی کے چھوٹے سے ہاتھ کو چھوا اور سرگوشی کی، تم بوجھ نہیں ہو میری جان، تم میرا وہ فخر بنو گی کہ ایک دن یہ سب تمہارے سامنے نظریں جھکائیں گے۔ باہر بارش کی آواز تیز ہو گئی تھی اور سحر کے کمرے میں موجود وہ خاموشی کسی آنے والی طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ سحر کو ہسپتال سے گھر آئے ہفتہ بھر ہو چکا تھا، لیکن گھر کی فضا میں وہ خوشبو نہیں تھی جو ایک نئے مہمان کے آنے پر ہوتی ہے۔ عثمان نے بچے کا نام تک نہیں رکھا تھا، بس اسے تیسی کہہ کے پکارتا یا پھر خاموش رہتا۔ رضیہ بیگم باورچی خانے میں سالن پکا رہی تھی جب عثمان کام سے واپس آیا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے ساتھ ایک عجیب سی تلخی تھی۔ آگے بیٹا، ہاتھ منہ دھو لو، میں کھانا لگاتی ہوں، رضیہ بیگم نے پلو سے پسینہ پونچھتے ہوئے کہا۔ عثمان کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور میز پر گھونسا مارا۔ امی، آج پھر آفس میں سب پوچھ رہے تھے کہ عثمان بھائی تیسری بیٹی کا نام کیا رکھا ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ میں نے جھوٹ بول دیا کہ ابھی سوچا نہیں۔ رضیہ بیگم سالن کا چمچ ہلاتے اس کے قریب آئی اور آواز دھیمی کر لی، بیٹا، میں کب سے تجھے یہی سمجھا رہی ہوں، سحر اچھی لڑکی ہے، سلیقہ مند ہے، پر اس کی قسمت میں بیٹا نہیں لگتا۔ 3 بار دیکھ لیا ہم نے، اب کیا چوتھی بار بھی یہی تماشا دیکھنا ہے؟ تو میں کیا کروں امی؟ کیا اسے گھر سے نکال دوں؟ عثمان نے جھنجھلا کر پوچھا۔ نہیں، نکالنا کیوں ہے؟ گھر سنبھالنے کے لیے تو وہ بہتر ہے، پر نسل بڑھانے کے لیے تجھے کچھ اور سوچنا ہوگا۔ رضیہ بیگم نے مطلب بھری نظروں سے عثمان کو دیکھا۔ میرے بھائی کی بیٹی ہے نائلہ، گوری چٹی، تندرست اور جوان۔ ان کے خاندان میں ہر عورت کے ہاں پہلا بیٹا ہی ہوتا ہے۔ اگر تو ہاں کرے تو میں بات چلاؤں؟ عثمان چونک کیا۔ امی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سحر کا کیا ہوگا؟ وہ ٹوٹ جائے گی۔ وہ کیوں ٹوٹے گی؟ اس کے پاس اس کی 3 بیٹیاں تو ہیں، تو انہیں اسے طلاق تھوڑی دینی ہے، بس دوسری شادی کرنی ہے۔
دیکھ عثمان، مرد کی پہچان اس کے بیٹوں سے ہوتی ہے۔ جب کل کو تو بوڑھا ہوگا اور تیرے ہاتھ پاؤں جواب دے جائیں گی تو کیا یہ بیٹی تجھے کندھا دیں گی؟ یہ تو اپنے گھروں کی ہو جائیں گی، پر ایک بیٹا تیرے نام کی تختی گھر کے باہر رکھے گا۔ رضیہ بیگم نے جذبات کا واسطہ دیا۔ عثمان خاموش ہو گیا۔ اس کے ذہن میں ایک طرف سحر کا وہ معصوم چہرہ تھا اور دوسری طرف معاشرے کے طعنے اور اپنی ادھوری انا۔ اس وقت سحر کمرے سے باہر آئی۔ اس کی گود میں چھوٹی بچی تھی۔ اس نے شاید آخری چند جملے سن لیے تھے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور چہرہ زرد پڑ گیا۔ عثمان، کیا آپ واقعی ایسا سوچ رہے ہیں؟ سحر کی آواز ڈوب رہی تھی۔ عثمان ہڑبڑا کے کھڑا ہو گیا۔ سحر، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ آرام کرو۔ آرام کیسے کرو عثمان، جب میری گھر کی بنیادیں ہلائی جا رہی ہوں؟ امی، آپ میرے سامنے یہ سب کہہ رہی ہیں؟ کیا میرا یہی قصور ہے کہ میں نے آپ کی بیٹی کو اولاد دی؟ سحر نے روتے ہوئے پوچھا۔ رضیہ بیگم نے تیوری چڑھا لی۔ اولاد دی ہے یا بوجھ دیا ہے سحر؟ اور یاد رکھو، مرد کو وارث چاہیے ہوتا ہے۔ اگر تم حق ادا نہیں کر سکتی تو راستے سے ہٹنا سیکھو۔ عثمان کا پورا حق ہے کہ وہ اپنی نسل آگے بڑھائے، دوسری شادی کرے۔ سحر نے عثمان کی طرف دیکھا، اس امید میں کہ وہ اسے خاموش کروائے گا، پر عثمان نے نظریں چلا دی۔ بولو عثمان، کیا آپ بھی یہی چاہتی ہیں؟ سحر نے تڑپ کے پوچھا۔ عثمان نے سرد لہجے میں کہا، سحر، میں نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا، پر میں تھک گیا ہوں لوگوں کی باتیں سن سن کر۔ اگر اللہ نے تمہارے نصیب میں بیٹا نہیں لکھا تو مجھے اپنے بارے میں تو سوچنا ہی پڑے گا نا۔ سحر کا کلیجہ جیسے کٹ کے رہ گیا۔ وہ شخص جس کے سہارے پر جی رہی تھی وہی اب اسے ادھورا چھوڑنے کی باتیں کر رہا تھا۔ اس نے بچی کو زور سے اپنے ساتھ بھینچ لیا، جیسے اسے دنیا کی نظریں سے چھپا لینا چاہتی ہو۔ ٹھیک ہے عثمان، اگر آپ کو لگتا ہے کہ بیٹے ہی سب کچھ ہے تو یاد رکھیے گا کہ رحمت کو ٹھکرا کر آپ کبھی سکون نہیں پائیں گی۔ سحر یہ کہہ کر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف مڑ گئی، جبکہ پیچھے رضیہ بیگم اور عثمان کی سرگوشیاں اب بھی جاری تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا، مگر سحر کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ بستر پر ساکت لیٹی تھی، جبکہ عثمان کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ کمرے کی گھٹن اس خاموشی سے بھی زیادہ سنگین تھی جو ان دونوں کے درمیان حائل تھی۔ عثمان اچانک رکا اور سحر کی طرف مڑے بغیر بولا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے سحر، امی ٹھیک کہتی ہے، میں کل نائلہ کے گھر جا رہا ہوں۔ سحر کے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی، وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ عثمان، آپ کو اپنی کہی ہوئی بات کا اندازہ بھی ہے؟ نائلہ آپ کی کزن ہے، اس کا گھر بسانے کے لیے آپ میرا بسا بسایا گھر اجاڑ دیں گی۔ عثمان اس کے قریب آیا، اس کی آنکھیں جذبات سے خالی تھی۔ گھر اجڑ نہیں رہا سحر، مکمل ہو رہا ہے۔ ایک بیٹی کی کمی تمہیں شاید محسوس نہ ہو، پر مجھے ہر پل ڈستی ہے۔ میں جب بھی باہر نکلتا ہوں مجھے لگتا ہے لوگ میری پیٹھ پیچھے ہنستے ہیں کہ میں اتنا بدقسمت ہوں کہ میرا نام لینے والا کوئی نہ ہو۔ نام بیٹیوں سے بھی چلتا ہے عثمان، یہ معصوم جانی کہ آپ کا نام روشن نہیں کر سکتی۔ سحر نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، پر عثمان نے جھٹک دیا۔ پاکستان میں نام بیٹوں سے چلتا ہے سحر، حقیقت پسند بنو۔ کل کو یہ تینوں پرائے گھر چلی جائیں گی، میں اور تم اس خالی گھر میں ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے۔ مجھے ایک سہارا چاہیے، ایک بازو چاہیے جو بڑھاپے میں میرا عصا بنے۔ عثمان کا لہجہ دو توک تھا۔ سحر نے اپنے آنسو پونچھے اور ایک لمبا سانس لیا۔ اور اگر نائلہ کے ہاں بھی بیٹی ہوئی تو کیا پھر تیسری شادی کریں گی؟ کیا یہ سودے بازی ایسے ہی چلتی رہے گی؟ عثمان نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نائلہ کے خاندان میں بیٹیاں نہیں ہوتی، اس کے تینوں بہنوں کے ہاں پہلے بیٹے ہوئے ہیں، یہ نصیب کی بات ہے سحر، اور تمہارا نصیب اس معاملے میں بانجھ نکلا ہے۔ سحر کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر اتار دیا ہو۔ بانجھ؟ عثمان، میں نے آپ کو 3 صحت مند اولادیں دی اور آپ مجھے بانجھ کہہ رہی ہیں، صرف اس لیے کہ وہ لڑکیاں ہیں؟ میرے لیے تو یہی مطلب ہے اس کا، عثمان نے سرد مہری سے کہا۔ خیر، میں تمہیں طلاق نہیں دے رہا، تم اس گھر میں رہو گی، بچوں کو پالنا، امی کی خدمت کرنا، نائلہ کے لیے میں اوپر والی منزل پہ الگ انتظام کر دوں گا، تمہیں بس اسے قبول کرنا ہوگا۔ قبول کرنا ہوگا؟ سحر ہنسی، پر اس ہنسی میں زہر بھرا تھا، جیسے کوئی فرنیچر کا نیا ٹکڑا لایا جاتا ہے۔ عثمان، میں جیتی جاگتی عورت ہوں، میرا دل ہے، میری محبت ہے آپ کے لیے، آپ کیسے سوچ سکتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کو کسی اور کے ساتھ بانٹ لوں گی، وہ بھی صرف ایک بیٹے کی ہوس میں؟ ہوس نہیں، ضرورت ہے میری۔ عثمان نے الماری سے اپنا سوٹ نکالا، کل میں نائلہ کے ابا سے بات کروں گا، امی نے فون کر دیا ہے، وہ لوگ تیار ہیں، تمہیں بس خاموشی سے میرا ساتھ دینا ہے، اگر تم اس گھر میں عزت سے رہنا چاہتی ہو۔
عثمان یہ کہہ کر بستر کی دوسری طرف لیٹ گیا اور رخ موڑ لیا۔ سحر وہیں بیٹھی اندھیرے میں اپنی تینوں سوئی ہوئی بیٹیوں کو دیکھتی رہی۔ سب سے چھوٹی والی بیٹی نے نیند میں کسمسا کر سحر کی انگلی تھام لی۔ سحر کا جی چاہا کہ وہ زور سے چیخے، پر آواز حلق میں ہی پھنس کے رہ گئی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اب اس گھر میں محبت اور احترام کی جگہ صرف ایک سودے بازی رہ گئی تھی، جہاں اس کی حیثیت ایک ناکارہ مشین جیسی تھی جو وارث پیدا کرنے میں ناکام ہو چکی تھی۔ اگلی صبح عثمان نے بڑی تیاری کی، نیا سوٹ پہنا، جوتوں کو چمکایا اور آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر بال سنوارنے لگا۔ سحر کمرے کے کونے میں کھڑی یہ سب خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں رات بھر جاگنے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی۔ آپ واقعی جا رہے ہیں؟ سحر کی آواز میں ایک آخری التجا تھی۔ عثمان نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا اور ٹائی کی گرہ درست کرتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں بولا، ہاں، اور میں چاہتا ہوں کہ میری واپسی تک تمہارا چہرہ نارمل ہو جائے۔ امی بتا رہی تھی کہ نائلہ کی تصویر انہوں نے تمہیں دکھائی تھی، وہ واقعی بہت ہی سلیقہ مند لڑکی ہے۔ سحر نے تلخی سے ہنس کے کہا، سلیقہ مند یا بیٹا پیدا کرنے والی مشین؟ عثمان، آج آپ اپنی ہی محبت کا جنازہ نکال کے جا رہے ہیں۔ محبت سے پیٹ نہیں بھرتا سحر، اور نہ ہی معاشرے میں سر اونچا ہوتا ہے۔ عثمان نے والیٹ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ نیچے صحن میں رضیہ بیگم پہلے ہی تیار بیٹھی تھی۔ ان کے چہرے پر ایسی چمک تھی جیسے عثمان کی پہلی شادی پر بھی نہیں تھی۔ آگے میرے شیر پتر، بس تو دیکھنا عثمان، نائلہ اس گھر میں قدم رکھے گی تو خوشیاں خود چل کے آئیں گی۔ اس کی ماں نے بتایا ہے کہ نائلہ کے لیے تو بڑے بڑے گھروں سے رشتے آ رہے تھے، پر وہ تو تمہاری قسمت اچھی تھی کہ انہوں نے ہاں کر دی۔ عثمان نے سر ہلایا اور گاڑی کی چابی اٹھائی۔ سحر اور بالکنی میں کھڑی انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جب گاڑی سٹارٹ ہوئی تو اسے محسوس ہوا جیسے اس کی زندگی کی گاڑی الٹی سمت میں چل پڑی ہے۔ نائلہ کے گھر پہنچتے ہی ان کا استقبال بڑے اتفاق سے کیا گیا۔ نائلہ کے والد بشیر صاحب عثمان کے تایا زاد تھے اور کافی سمجھدار سمجھے جاتے تھے، مگر اس معاملے میں وہ بھی عثمان کی طرح وارث کے چکر میں پڑے ہوئے تھے۔ دیکھو عثمان بیٹا، بشیر صاحب نے چائے کی پیالی رکھتے ہوئے کہا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ تمہاری پہلی بیوی اور 3 بیٹیاں ہیں، بس ہماری بیٹی کو وہ مقام ملنا چاہیے جس کی وہ حقدار ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ سحر سے تمہیں وہ نہیں ملا جو ایک مرد کی خواہش ہوتی ہے۔ عثمان نے تھوڑے جھکتے ہوئے کہا، تایا ابو، سحر اسی گھر میں رہے گی، پر نائلہ میری پہلی ترجیح ہوگی۔ مجھے بس ایک بیٹا چاہیے جو میرے کاروبار اور نام کو سنبھالے۔ اسی دوران نائلہ چائے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ واقعی گوری چٹی اور پرکشش تھی۔ اس نے بڑی نفاست سے سب کو چائے پیش کی اور عثمان کی طرف دیکھ کر ایک شرمیلی مسکراہٹ اچھالی۔ عثمان کو لگا جیسے اس کی ادھوری انا کو مرہم مل گیا ہو۔ رضیہ بیگم نے نائلہ کا ہاتھ تھام کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور بلند آواز میں بولی، بس آج سے یہ میری بیٹی ہے۔ عثمان، نکاح کی تاریخ اگلے اتوار کی پکی سمجھو۔ ادھر گھر میں سحر اپنی چھوٹی بیٹی کو جھولا جھلا رہی تھی کہ اچانک اس کی بڑی بیٹی جو مشکل سے 5 سال کی تھی اس کے پاس آئی۔ مما، پاپا کہاں گئے ہیں؟ دادی کہہ رہی تھی کہ پاپا ہمارے لیے نئی بھائی لانے گئے ہیں۔ سحر کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ ہاں بیٹا، تمہارے پاپا کو تم تینوں بہنوں پر یقین نہیں، اسے کوئی اور چاہیے جو اس کا نام روشن کر سکے۔ وہ معصوم بچی حیرت سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے باپ کے وارث کی تڑپ اس کے اپنے گھر کے 2 حصوں میں بانٹنے والی تھی۔ شام ڈھلے جب عثمان گھر لوٹا تو اس کے قدموں میں ایک فاتحانہ چاپ تھی۔ رضیہ بیگم اس کے پیچھے پیچھے نہال ہوتی ہوئی آ رہی تھی، جیسے کوئی قلعہ فتح کر کے آئی ہو۔ سحر کچن میں بچوں کے لیے دودھ گرم کر رہی تھی، جہاں عثمان کی آواز اس کے کانوں میں زہر گھولنے لگی۔ سحر، باہر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ عثمان کا لہجہ اب پہلے سے بھی زیادہ کرخت اور حق مانا تھا۔ سحر برتن وہیں چھوڑ کے باہر آئی۔ اس کے چہرے کی زردی اور آنکھوں کی سوجن عثمان کے لیے اب کوئی بھی معنی نہیں رکھتی تھی۔ عثمان نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے جیب سے ایک سونے کی انگوٹھی نکالی اور اسے میز پر پٹک دیا۔ بات پکی ہو گئی ہے، اگلے اتوار میرا اور نائلہ کا نکاح ہے، عثمان نے بغیر کسی تمہید کے اعلان کیا۔ سحر جیسے پتھر کی ہوگی۔ اسے امید تھی کہ شاید آخری لمحے میں عثمان کا ضمیر جاگ جائے گا، پر یہاں تو سودا مکمل ہو چکا تھا۔ اتنی جلدی عثمان؟ ابھی تو میری چھوٹی بیٹی کا چلہ بھی پورا نہیں ہوا، آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آئی اس کا گھر اجاڑتے ہوئے؟ زبان سنبھال کے بات کرو سحر، رضیہ بیگم بیچ میں کود پڑی۔ گھر اجڑ نہیں رہا بلکہ آباد ہو رہا ہے۔ نائلہ آ رہی ہے، اس گھر کی رونقیں لوٹیں گی۔ تم نے تو صرف رونے دھونے اور لڑکیاں پیدا کرنے کے علاوہ کچھ کیا ہی نہیں۔
सहर ने उस्मान की तरफ देखा। उस्मान, आप चुप क्यों हैं? क्या आपको याद नहीं कि जब पहली बेटी हुई थी तो आपने खुद कहा था कि ये मेरे नसीब का सितारा है। अब वही सितारा आपको बोझ क्यों लग रहा है? उस्मान ने झुंझला कर कहा। तब मैं ना समझता सहर, अब मुझे समझ आ गई है कि दुनिया में सर उठाकर जीने के लिए बेटा कितना जरूरी है। नाइला के अब्बा ने साफ कह दिया है कि नाइला ऊपर वाले पोर्शन में रहेगी, तुम नीचे रहोगी। और खबरदार, जो तुमने नाइला को कोई उल्टी सीधी बात कही या उसे तंग किया। सहर की हंसी निकल गई, एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द भरा था। तंग मैं उसे करूंगी या वो मुझे करेगी? उस्मान, आपने तो मेरे जीते जी मुझे मार दिया, अब इस लाश से आपको क्या डर है? उस्मान खड़ा हो गया और इसके करीब आकर गुस्से से बोला, देखो सहर, ड्रामेबाजी बंद करो। ये तुम्हारा आखिरी हफ्ता है इस घर की मालकिन बन के रहने का। नाइला के आते ही इस घर के फैसले वो और अम्मी करेंगी। तुम बस अपनी बेटियों को संभालो और कोने में पड़ी रहो। अगर तुमने कोई तमाशा खड़ा किया तो याद रखना, मेरे पास तलाक का ऑप्शन भी मौजूद है। तलाक का लफ्ज सुनते ही सहर के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे अपनी इन 3 बच्चियों का ख्याल आया, जिनका इस दुनिया में उसके सिवा कोई सहारा नहीं था। वो समझ गई कि उस्मान अब वो शख्स नहीं रहा जिससे उसने मोहब्बत की थी, बल्कि वो अब एक ऐसा अजनबी था जो वारिस की हवस में अंधा हो चुका था। उस्मान कमरे से बाहर निकल गया, जबकि रजिया बेगम ने फातहाना नजरों से सहर को देखा और बोली, अभी तो पार्टी शुरू हुई है सहर। नाइला के आते ही तुम्हें पता चलेगा कि राज किसे कहते हैं। सहर वहीं फर्श पर बैठ गई। दीवार पर लगी उनकी शादी की तस्वीर उसे मुंह चिढ़ा रही थी। उसने अपनी कांपती हथेलियों से अपना चेहरा ढांप लिया। उसे एहसास हो रहा था कि अब इस घर में उसकी हैसियत एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं रहेगी। निकाह का दिन आ ही गया। घर के बाहर रंग बिरंगी लाइटें लगी थी और ढोल की थाप सहर के कानों में हथौड़ों की तरह लग रही थी। ऊपर वाले पोर्शन को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था, जबकि नीचे वाले हिस्से में जहां सहर अपनी 3 बेटियों के साथ थी, वहां कब्रिस्तान जैसी खामोशी थी। रजिया बेगम लाल जोड़ा पहने मेहमानों में मिठाइयाँ बांटती फिर रही थी। अल्लाह का शुक्र है, मेरी बेटी की किस्मत जागी। अब आएगा इस घर का असली वारिस। उनकी बुलंद आवाज बार बार शहर के सीने में तीर बनकर पेवस्त हो रही थी। रात गए उस्मान नाइला को लेकर घर पहुंचा। शहर खिड़की के पर्दे के पीछे से देख रही थी। नाइला अपने भारी अरूसे जोड़ी में किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। और उस्मान, उस्मान के चेहरे पर वो मुस्कुराहट थी जो शहर ने सालों से नहीं देखी थी। जब वो दोनों ऊपर चले गए तो शहर की बड़ी बेटी मरियम उसके पास आई। मम्मी, नई आने वाली आंटी बहुत प्यारी है, क्या वो हमारे साथ खेलेंगी? शहर ने तड़प कर अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। नहीं बेटा, वो खेलने नहीं, वो तुम्हारी माँ से उसका सब कुछ छीनने आई हैं। ऊपर से हंसने और बातें करने की आवाजें आ रही थी। शहर को लग रहा था जैसे उसका सांस बंद हो रहा है। वो हिम्मत करके किचन में गई ताकि बच्चों के लिए पानी ला सके, जहाँ रजिया बेगम पहले से मौजूद थी। अरे सहर, तुम अभी तक जाग रही हो? रजिया बेगम ने तंजिया नजरों से उसे सर से पांव तक देखा। ऊपर वाला काम तो हो गया, अब तुम बस दुआ करो कि नाइला की कोख में हमें वो खुशखबरी दे दे जिसके लिए हम तरस गए हैं। और हाँ, कल सुबह जरा जल्दी उठना, नायरा का नाश्ता तुम्हें ही बनाना होगा। वो तो अभी नई नई आई है ना। शहर का जी चाह के वो चीख कर कही कि मैं इस घर की बहू हूँ, कोई मासी नहीं। मगर उसे उस्मान की दी हुई तलाक की धमकी याद आ गई। उसने खामोशी से पानी का गिलास भरा और अपने कमरे में आ गई। पूरी रात शहर छत को तकती रही। ऊपर से आती कदमों की चाप उसे एहसास दिला रही थी कि अब उस्मान उसका नहीं रहा। वो शख्स जो कभी उसके एक आंसू पर तड़प जाता था, आज इस घर की छत तले किसी और के साथ अपनी नई जिंदगी के ख्वाब बुन रहा था। सुबह की 4 बज रही थी जब सहर ने वजू किया और जाए नमाज पर बैठ गई। या अल्लाह, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे ही नसीब में ये सब इम्तिहान क्यों? क्या बेटी होना वाकई इतनी बड़ी सजा है? उसके आंसू जाए नमाज को भिगो रहे थे, मगर उसे सुकून नहीं मिल रहा था। सूरज की पहली किरण के साथ ही रजिया बेगम की आवाज गूंजी, सहर उठो, नाइला के लिए पराठे बनाओ, उस्मान को से नाश्ता करवाना है। सहर ने गहरा सांस लिया, अपने आंसू पोंछे और आईने में अपना उजड़ा हुआ चेहरा देखा। उसे पता था कि आज से उसकी जिंदगी का वो सफर शुरू हो रहा है जहां उसे हर पल अपनी अना और गैरत को मार कर जीना होगा। सूरज की रोशनी अभी सहन में पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि किचन से बर्तनों की टकराने की आवाजें आने लगी। सहर बावर्ची खाने में खड़ी पराठे बेल रही थी। उसकी आंखें नींद की कमी और रात भर जागने की वजह से सूजी हुई थी। सहर, जरा जल्दी करो, नाइला और उस्मान नीचे आने वाले हैं।
رضیہ بیگم نے لاؤنج سے آواز لگائی۔ ان کے لہجے میں آج ایک عجیب سی کھنک تھی۔ تھوڑی دیر میں عثمان اور نائلہ سیڑھیوں سے نیچے اترے۔ نائلہ نے شوق گلابی رنگ کا جوڑا پہنا تھا اور اس کے ہاتھوں کی مہندی ابھی تک گہری تھی۔ وہ بڑی نازو انداز سے چلتی ہوئی ڈائننگ ٹیبل تک آئی۔ عثمان نے کرسی کھینچ کر اسے بٹھایا۔ یہ وہ توجہ تھی جس کے لیے سحر برسوں سے ترس گئی تھی۔ یہ لو نائلہ، گرم گرم پراٹھے۔ رضیہ بیگم نے سحر کے ہاتھ سے پلیٹ چھین کر نائلہ کے سامنے رکھی۔ سحر کے ہاتھوں کے پراٹھے بہت ہی مشہور ہیں، تم کھا کر دیکھو۔ نائلہ نے ایک نوالا توڑ کے چکھا اور پھر ماتھے پہ بل ڈال کر پلیٹ ایک طرف کر دی۔ پھوپھو، اس میں تو گھی بہت زیادہ ہے اور نمک بھی تیز ہے۔ میں تو بہت ہی لائٹ ناشتہ کرتی ہوں۔ سحر جو قریب ہی کھڑی تھی خاموش رہی۔ عثمان نے نائلہ کی طرف دیکھا اور پھر سحر کو گھورتے ہوئے بولا، سحر، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ نائلہ کو کیسا کھانا پسند ہے؟ پہلے پوچھ لیا کرو۔ اب یہ دوبارہ بنا کر لاؤ اور گھی کم رکھنا۔ عثمان، میں نے تو ویسے ہی بنائے ہیں جیسے آپ کو پسند ہے۔ سحر کی بات ابھی ادھوری ہی تھی کہ عثمان نے میز پہ ہاتھ مارا۔ میں نے کہا دوبارہ بناؤ، اب اس گھر میں وہی بنے گا جو نائلہ کو پسند ہوگا۔ عثمان کا لہجہ اتنا تلخ تھا کہ سحر کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ نائلہ نے مسکرا کر عثمان کا ہاتھ تھاما۔ چھوڑے نا عثمان، سحر آپی کو شاید عادت نہیں ہے نا کسی اور کی پسند کے خیال رکھنے کی، آہستہ آہستہ سیکھ جائیں گی۔ اس کی آپی کہنے میں خلوص کم اور طنز زیادہ تھا۔ سحر دوبارہ کچن میں چلی گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہ بیلنا وہیں چھوڑ دے اور بچوں کو لے کر کہیں چلی جائے، پر کہاں جائے؟ اسی دوران اس کی منجلی بیٹی زویا کچن میں آئی۔ مما، مجھے بھوک لگی ہے۔ ابھی دیتی ہوں بیٹا، پہلے ان کے لیے بنا لوں۔ سحر نے نم آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ ان کے لیے کیوں؟ وہ تو نئی آنٹی ہے نا، وہ خود کیوں نہیں بناتی؟ معصوم زویا نے اونچی آواز میں پوچھا۔ باہر لاؤنج میں خاموشی چھا گئی۔ رضیہ بیگم غصے میں کچن میں داخل ہوئی اور زویا کا بازو پکڑ کے اسے باہر لے گئی۔ تمہاری ماں نے یہی سکھایا ہے تمہیں، بڑوں کے بیچ میں بولنا؟ جاؤ کمرے میں جا کر بیٹھو۔ سحر تیزی سے باہر آئی۔ امی، بچی ہے وہ، اسے کیوں ڈانٹ رہی ہے؟ بچی ہے تو تم اسے تمیز سکھاؤ نا۔ نائلہ اس گھر کی نئی مالکن ہے، اسے وہ نہیں چھوٹی مما کہنا سکھاؤ۔ رضیہ بیگم کی بات سن کر سحر کا سر چکرا گیا۔ نائلہ نے کرسی پر پیچھے ٹیک لگاتے ہوئے بڑے سکون سے یہ سارا تماشا دیکھا۔ اس نے عثمان کی طرف دیکھ کر سرگوشی کی۔ عثمان، مجھے لگتا ہے اس گھر کے قوانین تھوڑی سخت کرنے پڑیں گے، ورنہ یہ بچے تو میرا جینا حرام کر دیں گے۔ عثمان نے سر ہلایا۔ تم فکر نہ کرو نائلہ، یہاں وہی ہوگا جو تم چاہو گی۔ سحر کچن کی دیوار سے لگی کھڑی ہو گئی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ نائلہ صرف عثمان کی زندگی میں نہیں آئی، بلکہ وہ اسے گھر پر مکمل قبضہ کرنے کے ارادے سے آئی ہے۔ اب اس کے بچے بھی اس کے اپنے نہیں رہے تھے، انہیں بھی ایک ایسے رشتے کو ماننے پر مجبور کیا جا رہا تھا جو ان کی ماں کی دکھ کی بنیاد تھا۔ گھر کا ماحول اب مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ نائلہ کے آنے کے بعد سحر اور اس کے بیٹوں کے لیے صحن کے راستے بھی تنگ ہو گئے تھے۔ نائلہ کو بچوں کا شور بالکل پسند نہیں تھا اور عثمان کے لیے اب نائلہ کی پسند ہی گھر کا قانون تھی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ مریم اور زویا صحن میں گڑیا سے کھیل رہی تھی۔ ان کی ہنسی کی آواز اوپر والے پورشن تک جا رہی تھی جہاں نائلہ آرام کر رہی تھی۔ اچانک نائلہ بالکنی میں آئی، اس کا چہرہ غصے سے تپ رہا تھا۔ سحر، او سحر! نائلہ نے اونچی آواز میں پکارا۔ سحر جو کمرے میں سب سے چھوٹی بیٹی کو سلا رہی تھی گھبرا کے باہر آئی۔ جی نائلہ، کیا ہوا؟ اپنے ان بچوں کو کہو کہ یہ شور بند کریں، میرا سر پھٹ رہا ہے اور یہ یہاں چیخ رہی ہیں۔ کیا تمہیں انہیں تمیز سکھانے کا وقت نہیں ملتا؟ نائلہ نے نہایت بدتمیزی سے کہا۔ سحر نے دھیرے سے بچوں کو دیکھا جو اب سہم کر خاموش ہو گئی تھی۔ نائلہ، یہ بچے ہیں، تھوڑا بہت تو کھیلیں گے، میں انہیں اندر لے جاتی ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ پریشان نہ ہو؟ سحر آپی، عثمان نے مجھے کہا تھا کہ یہ گھر اب میرا ہے، لیکن یہاں تو قدم قدم پر ان لڑکیوں کا قبضہ ہے۔ اگر یہ ایسے ہی شور کریں گی تو میں آسمان سے کہوں گی کہ ان کا انتظام کہیں اور کریں۔ نائلہ نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا اور واپس اندر چلی گئی۔ سحر کا خون کھول اٹھا پر وہ خاموش رہی۔ اس نے مریم اور زویا کا ہاتھ تھاما اور انہیں گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے آئی۔ تم لوگوں سے کہا تھا نا کہ باہر مت نکلا کرو، اب چپ چاپ یہاں بیٹھو۔ ماما، پاپا اب ہم سے پیار نہیں کرتے؟ 5 سالہ مریم نے معصومیت سے پوچھا۔ وہ تو نئی آنٹی کے لیے اتنے سارے کھلونے لائے ہیں، پر ہمیں تو پاس بھی نہیں بلاتے۔ سحر کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، وہ صرف اپنی بیٹی کو سینے سے لگا سکی۔ شام کو جب عثمان گھر آیا تو نائلہ نے پہلے ہی اپنا محاذ تیار کر رکھا تھا۔ عثمان جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، نائلہ نے منہ بسوڑ لیا۔ عثمان، مجھے لگتا ہے مجھے اپنے ابا کے گھر واپس چلے جانا چاہیے۔ عثمان پریشان ہو گیا۔ کیوں نائلہ، کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں؟
کچھ کہنا کیا ہے؟ آپ کی بیٹی اور سحر آپی مجھے جینے نہیں دیتی۔ سارا دن سحر میں ایسے ادھم مچاتی ہے کہ بندہ سکون سے بیٹھ بھی نہ سکے، اور سحر آپی تو بس جل بھن کر مجھے دیکھتی رہتی ہے۔ عثمان، اگر آپ کو وارث چاہیے تو مجھے سکون کا ماحول دینا ہوگا، ورنہ اس ٹینشن میں تو میرا برا حال ہو جائے گا۔ نائلہ نے بڑی چلاکی سے وارث کا کارڈ کھیلا۔ عثمان کا پارا ہائی ہو گیا۔ وہ سیدھا نیچے سحر کے کمرے میں پہنچا اور بغیر دستک دیے دروازہ کھول دیا۔ سحر بچوں کو کھانا کھلا رہی تھی۔ سحر، یہ کیا تماشا ہے؟ تم جان بوجھ کر نائلہ کو تنگ کر رہی ہو؟ عثمان نے دھاڑ کے پوچھا۔ سحر کھڑی ہوگی۔ عثمان، میں نے کیا کیا ہے؟ بچے صحن میں کھیل رہے تھے کہ اب وہ سانس بھی نہ لیں۔ نہیں لیں گے۔ اگر نائلہ کو ان کے شور سے تکلیف ہے تو یہ بچے اس کمرے سے باہر نہیں نکلیں گے۔ عثمان نے انگلی دکھا کر وارننگ دی۔ اور تم، اگر نائلہ نے دوبارہ شکایت کی تو میں تمہیں اس گھر کے پچھلے والے اسٹور روم میں شفٹ کر دوں گا۔ مجھے نائلہ کی صحت اور اس کے ہونے والے بچے کی فکر ہے، تمہارے ان لڑکیوں کی نہیں۔ سحر کی آنکھوں سے ضبط کے آنسو بہہ نکلے۔ عثمان، یہ بھی آپ ہی کی بیٹی ہیں، کیا ایک ہونے والے بچے کی خاطر آپ ان جیتے جاگتے بچوں کا بچپن چھین لیں گے؟ عثمان نے ایک بے رحم نگاہ ان معصوم بچیوں پر ڈالی جو ڈر کے مارے ایک دوسرے سے چمٹی ہوئی تھی۔ میرے لیے وہ بچہ زیادہ اہم ہے جو میرا نام آگے بڑھائے گا، یہ تو کل کو پرائی ہو جائیں گی۔ سحر، یہ میری آخری وارننگ ہے۔ عثمان باہر نکل گیا اور زور سے دروازہ بند کیا۔ سحر فرش پر بیٹھ گئی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا اپنا گھر اب اس کے لیے ایک ایسی جیل بن چکا ہے جہاں اس کا جرم صرف بیٹیوں کی ماں ہونا تھا۔ 2 مہینے گزر گئے اور گھر کی فضا میں ایک ایسی تبدیلی آئی جس کا رضیہ بیگم اور عثمان کو شدت سے انتظار تھا۔ نائلہ کی طبیعت کچھ دنوں سے ناساز تھی، اور جب ڈاکٹر نے اس کی تصدیق دی تو پورے گھر میں جیسے جشن کا سماں ہو گیا۔ مبارک ہو عثمان، تو اب سچ مچ باپ بننے والا ہے، رضیہ بیگم نے عثمان کا منہ میٹھا کرواتے ہوئے بولا۔ ان کے لہجے میں ایسی فاتحانہ مسکراہٹ تھی جیسے انہوں نے کوئی بڑی جنگ جیت لی ہو۔ عثمان کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ ڈھیر پھل اور نائلہ کی پسند کی مٹھائیاں لے کر سیدھا اوپر والے پوشن میں گیا۔ سحر کچن کی کھڑکی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ آٹا گونتے ہوئے رک گئے۔ اسے اپنی وہ تینوں بیٹیاں بار بار یاد آئیں جو وہ امید سے تھی، مگر عثمان کے چہرے پر کبھی ایسی چمک نہیں دیکھی تھی، بلکہ ہر بار ایک عجیب سا خوف اور فکر تھی کہ کہیں پھر سے بیٹی نہ ہو جائے۔ نائلہ اب ملکہ بن چکی تھی۔ وہ سارا دن صوفے پر لیٹی رہتی اور سحر کو آوازیں دے دے کر تھکا دیتی۔ سحر آپی، ذرا میرے لیے تازہ جوس نکال کر لائیں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کمزوری نہیں ہونی چاہیے، آخر میرے عثمان کا وارث پڑ رہا ہے۔ نائلہ نے جان بوجھ کر وارث کے لفظ پر زور دیا۔ جب سحر جوس کا گلاس لے کر کمرے میں داخل ہوئی، سحر نے خاموشی سے گلاس میز پر رکھا۔ اللہ تمہیں صحت دے نائلہ، بس دعا کرو کہ جو بھی ہو تندرست ہو۔ نائلہ نے طنزیہ نظروں سے سحر کو دیکھا۔ تندرست تو ہو ہی گا سحر آپی، اور بیٹا ہی ہوگا۔ میرے خاندان کی روایت تو آپ جانتے ہی ہیں نا، عثمان تو ابھی سے اس کے لیے کمرہ تیار کروانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کی بیٹیوں کے پرانے کھلونے تو اب اسٹور روم میں ہی جائیں گے، کیونکہ میری بیٹی کے لیے سب کچھ نیا آئے گا۔ سحر کا کلیجہ کٹ کے رہ گیا۔ وہ نیچے آئی تو دیکھا کہ عثمان صحن میں کھڑا مزدوروں کو کچھ سمجھا رہا تھا۔ یہاں سے یہ دیوار ہٹا دو، میں چاہتا ہوں کہ نائلہ کے بیٹے کے لیے ایک بڑا اور کھلا پلے ایریا بنے۔ مریم جو قریب ہی کھڑی تھی دھیرے سے عثمان کے پاس گئی اور اس کی قمیض کھینچی۔ پاپا، کیا میرے لیے بھی نئی گڑیا آئے گی؟ عثمان نے جھنجھلا کر مریم کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ہٹ جاؤ مریم، دیکھ نہیں رہی کام کر رہا ہوں؟ اپنی ماں کے پاس جاؤ، ہر وقت سر پہ سوار رہتی ہو۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بھاگ کر سحر کے پیچھے چھپ گئی۔ سحر نے مریم کو گود میں اٹھایا اور عثمان کے سامنے جا کے کھڑی ہوگی۔ عثمان، اتنا فرق؟ ابھی وہ بچہ دنیا میں آیا بھی نہیں اور آپ نے ان جیتے جاگتے بچوں کو پرایا کر دیا۔ عثمان نے مڑ کر سحر کو غصے سے دیکھا۔ سحر، تم اپنی حسد کی آگ میں یہ بھول رہی ہو کہ وہ میرا بیٹا ہوگا۔ میں نے اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی اسی کے لیے بچا رکھی ہے۔ ان لڑکیوں کو تو تم نے ہی پالنا ہے نا، اب میری بیٹی کے معاملے میں زبان مت کھولنا۔ رضیہ بیگم بھی باہر آ گئی۔ ارے چھوڑو عثمان، اسے جانے دو، جس کے نصیب میں پھل نہ ہو وہ دوسروں کے باغ دیکھ کر ایسے ہی کرتی ہے۔ سحر، بہتر ہے کہ نائلہ کی خدمت کرو، شاید اسی کے صدقے تمہیں اس گھر میں تھوڑی سی جگہ مل جائے۔ سحر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اس نے اپنی بیٹیوں کو دیکھا جو اب سہم کر ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ آنے والا وقت اس کے اور اس کی بیٹیوں کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہوگا، کیونکہ اس گھر میں اب صرف اس وارث کی حکومت تھی جو ابھی تک دنیا میں قدم بھی نہیں رکھ پایا تھا۔ گھر میں نائلہ کے 7ویں مہینے کی تقریب چل رہی تھی۔ عثمان نے محلے بھر کی دعوت دے رکھی تھی اور ہر طرف رونق تھی۔
सहर किचन में अकेली सैकड़ों लोगों का खाना तैयार कर रही थी, जबकि नाइला ऊपर वाले पोर्शन में रेशमी जोड़ा पहने, हार श्रृंगार किए मलका बनी बैठी थी। अचानक ऊपर से नाइला की जोरदार चीख सुनाई दी, उस्मान बचाए मुझे! पूरा घर सख्ते में आ गया। उस्मान भागता हुआ ऊपर पहुंचा तो देखा नाइला फर्श पे गिरी तड़प रही थी। उसे फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया। सहर भी अपने बच्चों को रजिया बेगम के पास छोड़कर अस्पताल पहुंची, जहां उस्मान इमरजेंसी के बाहर दीवाना वार टहल रहा था। 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर निकला। उसके चेहरे पर संजीदगी थी। उस्मान लपक कर उसके पास आ गया। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक है ना? वारिस तो सलामत है ना? डॉक्टर ने एक सर्द निगाह उस्मान पे डाली और बोला, उस्मान साहब, मुबारक हो, आपकी बीवी की जान बच गई है, लेकिन बच्चा वक्त से पहला पैदा हो गया है। बेटा है ना डॉक्टर साहब? उस्मान की आवाज़ खुशी से कांप रही थी। डॉक्टर नर्स को इशारा किया, जो एक छोटे से कपड़े में लिपटी जान को लेकर आई। जी बेटा ही है, लेकिन डॉक्टर थोड़ा हिचकिचाया। उस्मान ने दीवानावार वो कपड़ा हटाया और उसके हलक से एक ऐसी चीख निकली जिसने अस्पताल की दरो दीवार को हिला के रख दिया। बच्चा जिस्मानी तौर पर माजूर था, उसके दोनों पांव मुड़े हुए थे और वो जहनी तौर पर भी गैर मुस्तहकम लग रहा था। उस्मान के हाथ कांपने लगे। उसने वो बच्चा नर्स की तरफ धकेल दिया। ये मेरा बेटा नहीं हो सकता, मेरा वारिस ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो उसके लिए ख्वाब देखी थी, मैंने उसके लिए अपनी बेटियों को ठुकराया था। डॉक्टर ने तल्खी से कहा, उस्मान साहब, ये वही वारिस है जिसके लिए आपने अपनी बीवी पर जुल्म किए। अल्लाह ने आपको बेटा तो दे दिया, पर शायद इसकी सूरत में आपको आईना दिखा दिया है। ये बच्चा कभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकेगा। ये जिंदगी भर दूसरों का मोहताज रहेगा। उसी वक्त सहर करीब आई। उसने खामोशी से उस माजूर बच्चे को नर्स से लिया और अपने सीने से लगा लिया। उस्मान ने नफरत से सहर की तरफ देखा। ले जाओ इसे मेरी नजरों से दूर। मुझे ऐसा वारिस नहीं चाहिए जो मेरा नाम रोशन करने की बजाय मेरी कमजोरी बन जाए। सहर ने पहली बार उस्मान की आंखों में आंखें डालकर बुलंद आवाज में कहा, उस्मान, ये बोझ नहीं है, ये आपके तकब्बुर का जवाब है। आपको बेटा चाहिए था ना, तो लीजिए, अल्लाह ने आपकी मुराद पूरी कर दी। अब संभालिए अपनी इस वारिस को, जिसके लिए आपने जीते जागते इंसानों को कत्लेआम किया था। रजिया बेगम जो भी अस्पताल पहुंची थी, बच्चे को देखकर वहीं फर्श पर बैठ गई। उसका वो गुरूर कि हमारे खानदान में सिर्फ तंदुरुस्त बेटे पैदा होते हैं, पल भर में खाक में मिल गए थे। उस्मान अस्पताल की राहदारी में अकेला खड़ा था, जबकि सहर उस वारिस को गोद में लिए बाहर निकल रही थी, जिसने आते ही उस्मान की अना का महल जमीन बोस कर दिया था। अस्पताल से वापसी का सफर किसी जनाजे से कम ना था। नाइला घर तो आ गई थी, लेकिन उसने उस बच्चे की शक्ल देखने से भी इनकार कर दिया था। वो अपने कमरे में बंद होकर दिन रात रोती और तकदीर को कोसती, जबकि उस्मान की हालत ये थी कि वो घर आने से कुतराने लगा था। जिस वारिस के लिए उसने पूरे शहर में ढोल बजवाए थे, आज उसकी सूरत उसे अपनी शिकस्त लग रही थी। रजिया बेगम लाउंज में सोफे पर बैठी सर थामे हुए थी। जब सहर कमरे से बाहर आई, उसकी गोद में वही मासूम बच्चा था जो अपनी टेढ़ी टांगों के साथ बेखबर सो रहा था। सहर, इस मनहूस को अंदर ले जाओ, मेरी नजरों के सामने से हटाओ इसे, रजिया बेगम ने बेजारी से कहा। सहर रुकी नहीं, बल्कि सीधी रजिया बेगम के सामने जा खड़ी हुई। अम्मी, मनहूस वो नहीं होता जिसे अल्लाह ने ऐसे बनाया हो। मनहूस वो सोच होती है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से कमतर समझे। ये बच्चा उस्मान का खून है, आपका पोता है, जिसके लिए आपने मेरा जीना हराम कर दिया था। अब क्या हुआ? अब इसे सीने से क्यों नहीं लगाती? रजिया बेगम ने गुस्से से सहर को देखा। जबान दराज हो गई हो तुम। क्या फायदा इसे पोते का जो कभी चल भी ना सके? ये तो सारी जिंदगी हम पे बोझ रहेगा। इसकी खिदमत कौन करेगा? मैं करूंगी। सहर की आवाज में एक ऐसी चट्टान जैसी मजबूती थी कि रजिया बेगम की जबान गंग हो गई। मैं इसकी माँ नहीं सही, पर एक औरत हूँ। आप सबने तो इसे रद्द कर दिया, पर मैं इसे ऐसे ही पालूंगी जैसे अपनी 3 बेटियों को पाला है। उसी वक्त उस्मान लड़खड़ाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखें नशे या थकन से बोझल थीं। उसने सहर की गोद में मौजूद बच्चे को देखा और एक तल्ख कहकर लगाया, वारिस, मेरा वारिस। सहर, लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। वो कहते हैं उस्मान ने बेटे की दुआ मांगी थी, अल्लाह ने उसे उम्र भर की सजा दे दी। इसे कहीं दूर फेंकाओ सहर, मुझे ये नहीं चाहिए। सहर उस्मान के करीब आई। उसकी आंखों में अब खौफ नहीं बल्कि हकारत थी। फेंक दूं? उस्मान, आपने तो अपनी 3 तंदुरुस्त बेटियां भी फेंक दी थी। उनका बचपन छीन लिया था, उनकी माँ की इज्जत नीलाम कर दी थी। आज अल्लाह ने आपको वही दिया है जो आपने मांगा था। ये बच्चा बोझ नहीं, आपका वो आईना है जिसमें अब आपको अपनी असलियत नजर आएगी। उस्मान ने गुस्से में हाथ उठाया, पर सहर ने उसका हाथ बीच में ही पकड़ लिया। खबरदार उस्मान, अब हाथ मत उठाना।
وہ پرانی شہر مر چکی ہے جو آپ کے تانے سہتی تھی. اب یہاں وہی ہوگا جو میں چاہوں گی. آپ کو بیٹا چاہیے تھا نا، تو اب اس کی خدمت کیجیے، اس کے علاج کے لیے پیسے کمائیے، کیونکہ یہ آپ کا نام روشن کرنے والا وارث ہے. اوپر والے پورشن سے نائلہ کے چیخنے کی آوازیں آئی. عثمان، اسے یہاں سے لے جائیں، میں اس کی آواز نہیں سننا چاہتی، یہ میرا بچہ نہیں ہو سکتا. سحر نے ایک سرد نگاہ اوپر والی سیڑھیوں پہ ڈالی اور پھر عثمان کی طرف مڑ کے بولی، نائلہ کو سنبھالے عثمان، کیونکہ اس کا غرور ابھی ٹوٹنا باقی ہے. اور یاد رکھیے گا، اب اس گھر میں میرے بچوں کا راستہ کوئی نہیں روکے گا، ورنہ میں آپ کو اور آپ کی ماں کو اس عدالت تک لے جاؤں گی جہاں سے واپسی کا راستہ نہیں ملتا. سحر پلٹی اور فخر سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی. آج وہ ہار کر بھی جیت گئی تھی، جبکہ عثمان اپنے ہی بنے ہوئے جال میں قید ہو چکا تھا. وقت کا پہیہ گھوما تو حالات نے وہ پلٹا کھایا کہ عثمان کا غرور ریزہ ریزہ ہو گیا. بچے کے علاج اور نائلہ کے بڑھتے ہوئے اخراجات نے عثمان کی کمر توڑ کے رکھ دی تھی. وہ شخص جو کبھی اپنی جائیداد کے وارث کے خواب دیکھتا تھا، اب ایک ایک روپیے کے لیے پریشان رہنے لگا. ایک شام عثمان تھکا ہارا گھر لوٹا تو لانچ کا منظر دیکھ کر اس کے قدم رک گئے. مریم اور زویا اپنے ننھے معذور بھائی، جس کا نام سحر نے آزان رکھا تھا، اس کے پاس بیٹھی تھی. مریم اسے فیڈر پلا رہی تھی اور زویا اس کے مڑے ہوئے پاؤں کو نرمی سے سہلا رہی تھی. پاپا دیکھیں، آزان نے آج میری طرف دیکھ کے مسکرایا ہے، زویا نے معصومیت سے کہا. عثمان کے سینے میں جیسے کسی نے خنجر اتار دیا. جس بچے کو اس نے منحوس کہہ کر رد کر دیا تھا، اس کی اپنی بیٹیاں اسے محبت دے رہی تھی. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، اوپر سے نائلہ کی اونچی آواز میں چلانے کی آواز آئی، عثمان جلدی اوپر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے. عثمان اوپر پہنچا تو دیکھا نائلہ نے بیڈ پر اپنے 2-3 سوٹ کھول رکھے تھے اور الماری سے اپنی زیورات نکال رہی تھی. یہ کیا ہو رہا ہے نائلہ، تم کہیں جا رہی ہو؟ عثمان نے حیرت سے پوچھا. نائلہ نے مڑ کر اسے سرد نگاہوں سے دیکھا. ہاں عثمان، میں اپنے ابا کے گھر جا رہی ہوں. میں اس گھٹن زدہ گھر میں مزید نہیں رہ سکتی، نہ یہاں پیسہ ہے اور نہ ہی سکون. اور وہ بچہ، میں اسے دیکھتی ہوں تو مجھے اپنی زندگی برباد ہوتی نظر آتی ہے. لیکن نائلہ، وہ تمہارا بیٹا ہے، تم اسے ایسے کیسے چھوڑ سکتی ہو؟ عثمان کی آواز میں التجا تھی. بیٹا، وہ ایک معذور ہے عثمان، اور میں جوان ہوں. میں اپنی پوری زندگی ایک معذور کی خدمت میں ضائع نہیں کر سکتی. میرے ابا نے میرے لیے ایک نیا رشتہ ڈھونڈ لیا ہے، وہ مجھے طلاق دلوا کر دوبارہ آباد کریں گے. نائلہ نے نہایت بے رحمی سے کہا. عثمان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. رشتے، طلاق؟ نائلہ، میں نے تمہارے لیے سحر پر ظلم کیے، اپنی بیٹیوں کو ٹھکرایا، کہ یہی صلہ ہے تمہاری محبت کا؟ نائلہ نے کہکا لگایا. محبت؟ عثمان، میں تم سے نہیں، تمہارے پیسوں اور اسواروں سے محبت کرنے آئی تھی جو تندرست ہوتا. اب یہاں کچھ بھی نہیں بچا تو میرا یہاں رہنا فضول ہے. یہ لو اپنی زیورات، ویسے بھی یہ نقلی ہو چکے ہیں تمہاری غربت کی وجہ سے. نائلہ اپنا بیگ اٹھا کر سیڑھیوں کی طرف بڑھی. نیچے صحن میں سحر کھڑی تھی. اس نے سب کچھ سن لیا تھا. جب نائلہ اس کے قریب سے گزرنے لگی تو سحر نے اس کا راستہ روکا. جا رہی ہو نائلہ؟ سحر نے سکون سے پوچھا. اپنی اسی وارث کو چھوڑ کر جس کے بل بوتے پر تم نے اس گھر کی مالک بننے کا خواب دیکھا تھا. راستہ چھوڑو سحر، تم ہی سنبھالو اس بوجھ کو اور اپنے اس ہارے ہوئے شوہر کو. مبارک ہو تمہیں یہ اجڑا ہوا گھر، نائلہ نے طنزیہ کہا اور باہر نکل گئی. عثمان سیڑھیوں پر بیٹھ کر سر تھامے رونے لگا. اسے آج احساس ہوا کہ جس عورت کے لیے اس نے اپنی وفادار بیوی کو ذلیل کیا، وہ اسے اس وقت چھوڑ گئی جب اسے سب سے زیادہ ضرورت تھی. رضیہ بیگم اپنے کمرے کے دروازے پہ کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی. ان کا وہ چہرہ جو کبھی فخر سے چمکتا تھا، اب ندامت سے جھکا ہوا تھا. سحر دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھ کر عثمان کے پاس آئی. اٹھے عثمان، رونے سے کچھ نہیں ہوگا. نائلہ چلی گئی کیونکہ اسے صرف وارث چاہیے تھا، اولاد نہیں. لیکن یاد رکھیے گا، جن بیٹیوں کو آپ نے بوجھ سمجھا تھا، وہی آج آپ کے اس معذور بیٹے کا سہارا بنی ہوئی ہیں. عثمان نے روتے ہوئے سحر کے پاؤں چھونے کی کوشش کی. سحر، مجھے معاف کر دو، میں اندھا ہو گیا تھا، میں نے سب کچھ کھو دیا. سحر نے پیچھے ہٹ کر سرد لہجے میں کہا. معافی اللہ سے مانگی عثمان، مجھ سے نہیں. میں آپ کو اس گھر میں رہنے کی اجازت صرف اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ آپ میرے بچے کے باپ ہیں، ورنہ آپ تو اپنی ہی نظروں میں گر چکے ہیں. سحر نیچے اتر گئی جہاں اس کی تینوں بیٹیاں اپنے بھائی کے گرد حصار بنائے بیٹھی تھی. آج اس گھر میں وارث تو تھا، پر وہ عثمان کی انا کا وارث نہیں، بلکہ سحر کی ممتا کا امتحان تھا. وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، لیکن عثمان کی زندگی جیسے ایک جگہ تھم گئی تھی. نائلہ کے جانے کے بعد گھر کی رونقیں مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی. عثمان اب زیادہ تر وقت خاموش رہتا اور دور سے اپنی بیٹیوں کو اذان کے ساتھ کھیلتے دیکھتا. اس کے اندر کی شرمندگی اسے ان کے قریب جانے سے روکتی تھی.
ایک رات اذان کی طبیعت اچانک بہت بگڑ گئی۔ اسے سانس لینے میں شدید تکلیف ہو رہی تھی اور اس کا چھوٹا سا جسم نیل کو پڑ رہا تھا۔ سحر اور عثمان اسے لے کر ہسپتال بھاگے، جہاں ڈاکٹروں نے اسے فوری طور پر آئی سی یو میں منتقل کر دیا۔ عثمان ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ جب سحر اس کے قریب آئی، اس کے ہاتھ میں پانی کا ایک گلاس تھا۔ پی لی عثمان، کل سے آپ نے کچھ نہیں کھایا، سحر نے دھیمی آواز میں کہا۔ عثمان نے گلاس تھاما مگر اس کی نظریں سحر کے چہرے پر جم گئی۔ سحر، میں نے اس بچے کے لیے تمہیں اتنے دکھ دیے، اسے بوجھ سمجھا، اسے رد کیا۔ آج جب یہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں تو مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میرا اپنا دم گھٹ رہا ہو۔ یہ بچہ معذور ہے پر اس نے میری روح کے زخم دکھا دیے ہیں۔ سحر نے ایک لمبی آہ بھری۔ عثمان، اللہ کبھی بوجھ نہیں دیتا، وہ تو بس انسان کو پرکھتا ہے۔ آپ نے اسے وارث کے ترازو میں تولا تھا، اس لیے آپ کو یہ بوجھ لگا۔ اگر اسے صرف اپنی اولاد سمجھ کر سینے سے لگاتی تو آج آپ کے دل میں بھی یہ ہول نہ اٹھتی۔ اسی دوران ڈاکٹر باہر نکلا۔ عثمان ڈرتے ڈرتے کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر صاحب، میرا بچہ۔ ڈاکٹر نے عثمان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ عثمان صاحب، اذان ایک فائٹر ہے، اس کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، لیکن اسے بہت زیادہ دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ اور ایک اور بات، آپ کی بڑی بیٹی مریم، اس نے اپنا خون دیا اپنے بھائی کو، اس کا بلڈ گروپ اذان سے میچ کر گیا تھا۔ عثمان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے وہ دن یاد آیا جب اس نے مریم کو جھٹک کر کہا تھا کہ تم میرا نام کیا روشن کرو گی۔ آج اسی بیٹی کے خون نے اس وارث کی جان بچائی تھی جسے وہ خود مار دینا چاہتا تھا۔ اگلے دن جب وہ گھر واپس آئے تو عثمان سیدھا مریم کے پاس گیا۔ مریم کمرے میں بیٹھی ہوم ورک کر رہی تھی۔ عثمان اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کے چھوٹے سے ہاتھ اپنے ماتھے سے لگا لیے۔ مریم بیٹا، مجھے معاف کر دو، تمہارا یہ گناہ گار باپ تمہارا مقروض ہو گیا ہے۔ عثمان کی آواز سسکیوں میں بدل گئی۔ مریم نے حیرت سے اپنے باپ کو دیکھا اور پھر معصومیت سے اس کے آنسو پوچھے، پاپا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اذان میرا بھائی ہے نا، اور آپ میرے پاپا ہیں۔ مما کہتی ہیں کہ گھر والے ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں۔ سحر دروازے پہ کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سکون کے آنسو تھی۔ اسے پتہ تھا کہ عثمان کی توبہ قبول ہو چکی ہے، کیونکہ اب اس کے دل سے بیٹی اور بیٹی کا فرق مٹ چکا تھا۔ ادھر رضیہ بیگم، جو اب تک خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی، دھیرے دھیرے لاؤنج میں آئی۔ انہوں نے سحر کا ہاتھ تھاما۔ سحر، میں نے بہت بڑا گناہ کیا تھا، میں نے نسل بڑھانے کے چکر میں نسلیں اجاڑ دیں، مجھے معاف کر سکو تو کر دینا، ورنہ میں اس بوجھ کے ساتھ مر بھی نہیں سکوں گی۔ سحر نے رضیہ بیگم کو گلے لگا لیا۔ امی، گزرے وقت کو یاد کرنے سے صرف تکلیف ہوگی، اب ہم ایک نیا آغاز کریں گے جہاں صرف اولاد ہوگی، بوجھ یا برکت کا کوئی لیبل نہیں۔ گھر میں اب ایک نئی فضا جنم لے رہی تھی۔ عثمان نے اسی شام اذان کے پلے ایریا سے وہ اونچی دیوار گرا دی تھی جو اس نے نائلہ کے لیے بنوائی تھی۔ اب وہ پورا صحن مریم، زویا اور اذان کا تھا۔ 5 سال بعد گھر کا وہی صحن جو کبھی خاموش ماتم کا منظر پیش کرتا تھا، آج کہکوں سے گونج رہا تھا۔ مریم اب 10ویں جماعت میں تھی اور اس کی تصویر شہر کے نمایاں سکولوں کے باہر پوزیشن ہولڈر کے طور پر لگی ہوئی تھی۔ زویا پینٹنگز بنا رہی تھی اور اس کی ہر تصویر میں ایک مضبوط عورت کا عکس جھلکتا تھا۔ صحن کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا بچہ اذان اب 7 سال کا ہو چکا تھا۔ اس کے پیروں پر لوہے کی مخصوص سپورٹس لگی ہوئی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو شکست ماننا نہیں جانتی تھی۔ عثمان دفتر سے واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ نہیں، بلکہ مریم کے لیے ایک نئی لیپ ٹاپ بیگ اور اذان کے لیے ایک نئی بیساکھی تھی۔ وہ اب عثمان وہ نہیں رہا تھا جو وارث کی ہوس میں اندھا تھا، بلکہ وہ ایک ایسا باپ تھا جو اپنی بیٹیوں کے قدموں کی چاپ پر فخر کرتا تھا۔ ماما دیکھیے، اذان آج بغیر سہارے کے 3 قدم چلا ہے۔ مریم نے خوشی سے چلاتے ہوئے سحر کو پکارا جو کچن سے باہر آ رہی تھی۔ سحر کے چہرے پر اب وہ زردی نہیں تھی بلکہ ایک سکون اور وقار تھا۔ اس نے دیکھا کہ اذان لڑکھڑاتے ہوئے عثمان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عثمان نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنی باہیں پھیلا دی اور اذان نے جھپٹ کر اپنے باپ کے گلے میں ہاتھ ڈال دیے۔ شاباش میرے شیر پتر، تم نے کر دکھایا۔ عثمان نے اذان کا ماتھا چوما اور پھر مڑ کر مریم اور زویا کو بھی اپنے پاس بلایا۔ تم تینوں ہی میرا فخر ہو۔ تم نے مجھے بتایا کہ اولاد بوجھ نہیں ہوتی، ہماری سوچ بوجھ ہوتی ہے۔ رضیہ بیگم وہیں کرسی پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے سحر کی طرف دیکھا اور نم آنکھوں سے مسکرائی۔ سحر، میں نے تو بیٹا مانگا تھا جائیداد سنبھالنے کے لیے، پر اللہ نے مجھے بیٹیاں دی، میرا گھر سنبھالنے اور میری عاقبت سنبھالنے کے لیے۔
آج اس گھر میں جو برکت ہے وہ تمہاری صبر اور ان بچوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ اسی وقت سحر کا فون بجا۔ یہ نائلہ کی کال تھی، جو آج کل ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں اکیلی رہ رہی تھی، کیونکہ اس کے نئے شوہر نے بھی اسے چھوڑ دیا تھا۔ عثمان نے فون دیکھا اور خاموشی سے سحر کی طرف بڑھا دیا۔ بات کرو گی؟ عثمان نے پوچھا۔ سحر نے فون کی اسکرین دیکھی اور پھر اپنے کھیلتے ہوئے بچوں اور خوشحال گھرانے پر نظر ڈالی۔ اس نے فون سائڈ پہ رکھ دیا۔ اب پیچھے مڑ کے دیکھنے کا وقت نہیں رہا عثمان، ہمیں اپنے بچوں کا مستقبل دیکھنا ہے۔ سورج ڈھل رہا تھا لیکن اس گھر میں اب کبھی اندھیرا نہیں ہونے والا تھا۔ عثمان نے مریم کا سر تھپ تھپایا اور اذان کو گود میں اٹھا کر اندر لے گیا۔ سحر وہیں کھڑی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں ستارے ابھر رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ بیٹیاں وہ ستارہ ہے جو کالی رات میں بھی راستہ دکھاتی ہے، اور اگر دل میں یقین ہو تو اللہ معذوری کو بھی معجزہ بنا دیتے ہیں۔ کہانی کا اختتام۔ عثمان کی وہ تختی جو وہ بیٹے کے نام کی لگانا چاہتا تھا اب اس کے دل پر لگ چکی تھی۔ اولاد اللہ کی عطا ہے اور بیٹی اس کی خاص رحمت۔